عثمان ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کل رات پولیس ان کے گھر گئی تھی اور وہاں پہ بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ان کی فیملی کے ساتھ. ڈار صاحب ایک تو میں آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو آپ کے ورکرز نے کیا پاکستان کے اندر, سر کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ دیکھیں چوئی صاحب, یہ تو ہے آنے والے وقت میں طے ہوگا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے یا شر پسند عناصر تھے جو بہت عرصے سے چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان کا آمنا سامنا ہو, ٹکراؤ ہو. میں آپ کے پروگرام میں ایسے عمل کی شدید مذمت کروں گا, جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, جو بھی آپ نے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا جس حد تک بھی, کیونکہ نہ میں بطور سیاسی ورکر ایسی کسی عمل کی سپورٹ کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے اپوننٹ کے گھروں کی, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس طرح میرے گھر میں پولیس نے دعویٰ بولا, جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی, آپ نے ویژولز بھی دیکھے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے اپنے وی لاگ میں بھی اس کی مذمت کی. اور میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں چوئی صاحب, سیالکوٹ میں 5 سے 7 ہزار لوگ تھے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وزیر دفاع خواجہ آصف کے گھر جانا چاہتے تھے, اور ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم نے روکا. ہم سیاست میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ اپنے اپوننٹ کے گھروں پہ چڑھ جائیں. عوام اشتعال میں ہے اور وہ اس طرف جانا چاہتی ہے, ان کا گھر بھی کینٹ میں تھا اور سارے لوگ ادھر اندر داخل ہونا چاہتے تھے. اور دوسری طرف میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف ایسے عمل, ایسے آپریشن کی بیک کریں گے, اسے سپورٹ کریں گے اور اس طرح سے سیاسی طور پہ مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا. اور دیکھیں, آپ کا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے آپ کے گھر پہ پولیس بھجوائی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ پولیس بھجوائی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس سے الزام نہیں لگانے تھے, خواجہ صاحب ایک سینسیبل آدمی ہے. کس نے دیکھیں چوئی صاحب, آگے میرے اوپر جھوٹے کیس کس نے بنائے ہیں مجھے بتائیں نا. کس کو مجھ سے سیاسی طور پہ خطرہ ہے؟ خواجہ آصف کو ہے نا. پچھلے الیکشن میں جنرل باجوہ کو الیکشن کی رات کال کیا, یہ عثمان ڈار نہیں کہہ رہا, یہ خود جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں کہ خواجہ آصف نے مجھے الیکشن کی رات فون کیا کہ میں سارا الیکشن آ رہا ہوں, کچھ مہربانی فرما دیں. تو انہیں مجھ سے سیاسی طور پہ خطرہ ہے, یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں یہ بتا دیں کہ خواجہ آصف کو سیاسی طور پہ عثمان ڈار سے خطرہ ہے. آنے والے الیکشنز میں جس طرح کے پولز آ رہے ہیں انہیں اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے. مجھے ہٹانے کے لیے میرے اوپر جعلی مقدمات بنائے گئے. 4 ماہ سے اینٹی کرپشن کے 3 سے زیادہ افسران تبدیل کیے جا چکے ہیں, لیکن میرے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, میرے اوپر کوئی کرپشن نہیں ثابت کر سکے. اب آ کر خوف و ہراساں پھیلانے کے لیے, دیکھیں میں جس چیز کی مذمت کرنا چاہتا ہوں, ایک تو آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کی بات کی, دیگر املاک کی بات کی, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, بھرپور مذمت کرتا ہوں, لیکن میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز نہیں تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز نہیں تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز نہیں تھے, بلکہ آپ کی پوری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ورکرز نہیں ہیں, عمران خان کے لورز ہیں. لیکن یاسمین راشد صاحبہ تو آپ کی پارٹی ہے نا سر, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اور ان کے صاحبزادے تو آپ کی پارٹی کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. پھر اسی طرح یہ شیخ امتیاز اور اس کے ساتھ صدیق وڈائی صاحب, کیا یہ بھی آپ کی پارٹی کے اندر نہیں ہے؟ پھر عباد فاروق صاحب جو ہیں, یہ بھی آپ کی پارٹی میں نہیں ہے سر؟ دیکھیں چوئی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری آڈیوز کی فورنسک ہونی چاہیے, مسٹ ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. کیا ماضی میں فیبریکیٹڈ ڈاکٹرڈ آڈیوز نہیں آتی رہی ہیں؟ خود نون لیگ کی کئی درجنوں آڈیوز آئی ہیں جس کو انہوں نے آن ہی نہیں کیا. جی اس کو کروا لیں, FIA میں حکومت میں کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. تحریک انصاف کسی یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو ہے سر, ویڈیو ہے. اچھا کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں؟ آپ نے ویسے ویڈیو دیکھی ان کے بھی آپ سے بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں کور کمانڈر کے گھر, اور ایک خاتون ان کو کہہ رہی ہے کہ نہیں نکلے چلیں, وہ کہتی ہے اکٹھے ہو کے چلتے ہیں, پھر وہ رکی ہوئی ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ آ رہے ہیں. وہ ساری پوری ویڈیو دیکھیں آپ, اسی لیے میں نے کہا ہے. دیکھیں میں نے تو اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ اس کا فرانسک ہونا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اگر میں نے یا ہماری کسی لیڈرشپ نے اس ڈائریکشن میں بات کی ہو, لوگوں کی مختلف آڈیوز آ رہی ہیں, کوئی کیا بات کر رہا ہے, کوئی کیا بات کر رہا ہے. دیکھیں لیکن جو صاحب میں جو اصل مجھے 1 منٹ پلیز دیجیے گا. عباد فاروق نے یہ کہا ہے, ان کی آڈیو سنیں, انہوں نے کہا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر لاہور کے گھر کو آگ لگانی ہے. دیکھیں یہ اب عباد صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا. اب آپ افنان کہہ دیں جی مجھے عثمان ڈار نے یہ کہہ دیا ہے,
تو میری تو کوئی ایسا آڈیو نہیں ہے نا. یہ تو عفنان صاحب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. تو جب یاسمین عائشہ صاحبہ کی آواز میں خود ایسی آڈیو آ بھی جاتی ہے, آپ کو عباد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, اس کو ڈس اون کرنا چاہیے, یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, سینیٹر اعجاز چودھری کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے, پھر آپ کو وہ وڑائی صاحب ان سب کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. سر آپ کو ڈس اون کرنا چاہیے انہیں. دیکھیں میں اپنی جماعت کا ذمہ دار ورکر ہوں چوئی صاحب, اور میں ذمہ داری سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. کسی سطح پہ چیئرمین طریقے انصاف ہو, ہمارے سینئر لیڈرشپ ہو, ہمیں کوئی ایسی ہدایات نہیں تھی, نہ میں نے آگے کسی ورکر کو یا کسی اور نے اس طرح کی ہدایات دی ہیں کہ فلاں کے گھر جائیں حملہ کر دیں. میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی ہے, میں آن اوتھ بات کر رہا ہوں. سینکڑوں ورکرز تھے جو خواجہ آصف کے گھر پہ دھاوا بولنا چاہتے تھے, توڑ پھوڑ کرنا چاہتے تھے, کینٹ کے اندر گھسنا چاہتے تھے جہاں ہمارے فوج پاکستان کے بہادر افسران رہتے ہیں. لیکن ہم نے تو کسی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کی ہے. ہم نے تو نہیں کہا چلیں گھس جاتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پورے پاکستان میں لیتے ہیں, لیکن اب تقریباً 36 گھنٹے ہو چکے ہیں جب سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے, کوئی ایک لیڈر بتائیں جو باہر آ کے جس نے ہجوم کو یا جو شر پسند لوگ ان کو روکنے کی کوشش کی ہو, جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ورکر نہیں ہیں, آپ ان کو گرفتار کریں, آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, آپ انہیں سزا دیں, اور آپ نے اپنے افیشل ٹویٹر پہ کہا ہو کہ خبردار کوئی شخص باہر نکلا ہو جس نے احتجاج کیا. دیکھیں چوئی صاحب, پہلے تو یہ اچانک گرفتاری ہوئی, کوئی پلان نہیں تھی. ہم نے کوئی سوچ نہیں رکھا تھا کہ ہاں صاحب پکڑے جائیں گے تو جی ہم نے وہاں فلاں لوکیشنز کے لیے بولنا ہے. اچانک گرفتاری ہوئی, اچانک لوگ باہر نکلے, مختلف لوکیشنز پہ نکلے. 8 سے 10 ملٹیپل لوکیشنز تھیں. جو چھوٹی ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ پکڑ دکڑ میں بھی اچانک نہیں نکلے نا. یہ جو آڈیوز اور ویڈیو ہیں, ویسے ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, اس میں باقاعدہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ اچانک نہیں نکلی, وہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, وہ سارے کور کمانڈر کے گھر جانا چاہتے ہیں. سر یہ اچانک نہیں ہے. چلیں چوئی صاحب, فرانسک ہوگا نا, سب کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. حکومت ان کی ہے, FIA ان کی ہے, سائبر کرائم ونگ ان کے نیچے ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, ہم کسی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. کسی سطح پہ ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے فوج پاکستان کے ساتھ. یہ ان کی شدید خواہش ہو سکتی ہے کہ ہمارا کل اچانک ہو سکتا تھا. 10 مئی ہے, یہ کل 9 مئی کے دوپہر کے وقت واقعہ ہوا تھا 2 بجے. اس کے بعد اچانک یہ ایکشن ہو سکتا تھا 1-8 گھنٹے کا. اب تو آپ اندازہ لگا لیں 36 گھنٹے ہو چکے ہیں, ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ اچانک نہیں ہو سکتا, اس کو باقاعدہ فیول دیا جا رہا ہے, پیچھے سے پش کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں, اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیالکوٹ میں 5 سے 7 ہزار لوگ تھے, تو وہ 5-7 ہزار ورکر نہیں تھے. کبھی بھی 5-7 ہزار ایک جماعت کے پاس ایک شہر میں ورکر نہیں ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ پولیٹیکل چیزوں پہ آپ نظر رکھتے ہیں. اب یہ عوام نکلتی ہے, جب عوام نکلی ہے, اتنا بڑا ہجوم نکلا ہے, تو جو صاحب وہ اپنی سطح پہ کچھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آن اوتھ بات کر سکتا ہوں کہ اگر سیالکوٹ میں میرے بھائی عمر ڈار اس وقت ہجوم کو نہیں سمجھاتے یا ان کو نہیں گائیڈ کرتے, تو وہ اگر اس وقت لیڈر لیس ہوتا تو وہ خواجہ آصف کے گھر گھسا ہوتا. یہ مناظر جو آج آپ ویژول دکھا رہے ہیں, یہ سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے گھر کی توڑ پھوڑ کے ہو رہے ہونے تھے. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بدلے میں ہمارے گھر میں گھس کے ہماری خواتین کو آپ روک سکتے ہیں نا, تو باقی بھی روک سکتے ہیں. بزرگ ماں کو ان کی آرم ٹوسٹنگ نہیں. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اب مختلف آپ روک سکتے ہیں, تو پھر شیخ جو آپ کے لاہور کے PDI کے سربراہ ہیں وہ بھی روک سکتے تھے, وہ نہیں روکا کسی نے. یہ ایشو ہے نا سارا. افنان صاحب کی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب بہت جگہ کے اوپر نہیں تھی لیڈرشپ ساتھ نا. اب 10-10 15-15 جگہ پہ لوگ نکل آئے ہیں. بعض آڈیوز میں سن رہا ہوں ڈائریکشن دی جا رہی ہے جی لبرٹی کی طرف جا کے بیٹھ جائیں. اب لبرٹی کی طرف تو کوئی کور کمانڈر ہاؤس نہیں ہے نا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ واٹر کینن کی وجہ سے ہمیں گرجا گھر کی طرف وہ بھیج رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری آڈیوز کو جب فرانسک کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کی جا رہی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں.